أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور 46 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ یہ اس خواب کے علاوہ بیداری کا واقعہ ہے جو عین اس وقت پیش آیا جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کچھ ایسی کیفیت طاری فرما دی کہ کفار کا وہ لشکر جو معمولی لشکر جرار ان کو بہت معمولی محسوس ہوا، یعنی مسلمانوں کو بہت معمولی سا محسوس ہوا۔ اس سے مراد کفار قریش کا وہ لشکر ہے جو جنگ بدر کے موقع پر اکڑ کر چل رہا تھا، اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلا تھا۔ سبق یہ دینا ہے کہ جنگی طاقت کتنی بھی ہو، اس پر بھروسہ کر کے تکبر میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تفسیر ابن کثیر سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس کے عنوان ہوتا ہے آداب جنگ بدر، ثابت قدمی، ذکر الہی، اطاعت رسول اور صبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو لڑائی کی کامیابی پر تدبر اور دشمن کے مقابلے کے وقت کی شجاعت سکھا رہا ہے۔ ایک غزوہ میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا، لوگوں، دشمن سے بھیڑ جانے کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن جب دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے تو استقلال رکھو اور یقین رکھو کہ جنت تمہارے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے سچی کتاب کا نازل فرمانے والے، اے بادلوں کو چلانے والے، لشکر کو ہزیمت دینے والے، اللہ تعالیٰ اپنے ان کافروں کو شکست دے دے، ان پر ہماری مدد فرما۔ بخاری شریف میں اور مسلم میں بھی یہ آیا ہے۔ اور روایت ہے کہ دشمن کے مقابلے میں تمنا نہ کرو، مقابلے کے وقت ثابت قدمی اور علو العزمی کا مظاہرہ کرو، وہ چیخیں چلائیں لیکن تم خاموش رہا کرو۔ طبرانی میں ہے کہ 3 وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو خاموشی پسند ہے، تلاوت قرآن کے وقت، جہاد کے وقت اور جنازے کے وقت۔ اور حدیث میں ہے کہ میرا کامل بندہ وہ ہے جو دشمن کے مقابلے کے وقت بھی میرا ذکر کرتا رہے، یعنی اسی حالت میں جنازے کا بھی حکم ہے اور حدیث کا بھی یہی حکم ہے کہ میرا بندہ وہ ہے جو دشمن کے مقابلے میں میرا ذکر کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے ذکر کو اور مجھ سے دعا کرتا رہے اور مجھ سے فریاد کرنے میں کوئی کمی کسر نہ رکھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پوری مشغولی کے وقت یعنی جب تلوار چلتی ہے تو تب اللہ تعالیٰ اپنا ذکر فرض رکھتا ہے۔ حضرت عطا کا قول ہے کہ چپ رہنا اور اللہ کے ذکر کرنا لڑائی کے وقت بھی واجب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ آپ سے دریافت کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی یاد بلند آواز سے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں،
کعب احبار فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذکر سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی چیز نہیں۔ اس میں بھی اولا ہے جس کا حکم لوگوں کو نماز میں کیا گیا ہے۔ جہاد میں کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوقت جہاد اپنے ذکر کا حکم فرمایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی تو جنگ و جدال کے وقت بھی میرے دل میں یہی یاد تازہ ہو گئی۔ عن طورح کہتا ہے کہ نیزوں اور تلواروں کے شپا شپ چلتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ تجھے یاد کرتا رہتا ہوں۔ پس آیت میں جناب باری تعالیٰ نے دشمنوں کے مقابلے کے وقت میدان میں ثابت قدم رہنے صبر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس کو کبھی نہ بھولو اور اس سے دعائیں مانگو تاکہ تمہیں نصرت فتح ہو، اور یہی کامیابی کا زینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جن سے وہ روکیں وہ رک جاؤ، جن سے وہ کہیں کرو تو ان سے کرتے رہو۔ آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ۔